السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کے خصوصی 3 کام جن کے کرنے سے آپ اس رات کی برکتیں اور رحمتیں انشاءاللہ پا سکیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ پہلے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کون سے 3 کام کرنے ہیں، پھر آپ کو ان کے کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ اس رات میں لوگ مختلف عبادتیں کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات میں ایک خصوصی دعا پڑھنے کے لیے ایک حدیث روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو میں اس میں کیا کروں؟ کون سا عمل افضل ہے جو میں اس رات میں کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ سوال سنا تو ان کو جواب دیا کہ اے عائشہ، اگر تم اس رات کو پا لو تو تمہیں چاہیے کہ تم کثرت سے اس دعا کو پڑھو۔ اس دعا کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر۔ سب علماء ہی اس بات کے لیے متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو اتنا ہی بہتر ہے۔ کم از کم آپ اس کی ایک تسبیح تو اس رات میں لازمی کر لیجئے۔ اس دعا کو آپ وظیفے کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کھلا پڑھیں مطلب یہ ہے کہ دل کھول کر پڑھیں، ان گنت پڑھیں، جتنا پڑھیں اتنا ہی بہتر ہے۔ اس دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا ہے کہ اے اللہ، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس آیت کو آپ وظیفے کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی آپ اس کا ورد کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو پڑھنا مناسب لگے آپ اس طرح اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفے کے طور پر پڑھیں تو اس کی کم از کم 3 تسبیحات ضرور کر لیں۔ دوسرے نمبر پر نوافل ہیں۔ نوافل پڑھنے کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس رات میں لمبا قیام کریں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس رات میں لمبے لمبے سجدے کرنا بہت ہی افضل ہے۔ نوافل پڑھنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ دعا کا خاص طور پر اہتمام کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، نماز بھی پڑھو، نفل بھی پڑھو، اور اس کے ساتھ کچھ ٹائم دعا کے لیے ضرور رکھا کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا پر نفلی عبادت کو ترجیح دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نفل ہی پڑھتا رہتا ہوں یا قرآن پاک ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ نفل بھی پڑھیں، قرآن پاک بھی پڑھیں، اور ساتھ میں اس دعا کا اہتمام ضرور کریں۔ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، عبادت کا حسن کہا گیا ہے۔ آپ اپنی نفلی عبادت کے ساتھ ساتھ دعا بھی ضرور مانگیے۔ جیسا کہ فرمایا جاتا ہے کہ اس رات میں نوافل ضرور پڑھیں مگر دعا سے غافل مت ہوں۔ اللہ اس رات کے اندر دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس رات کے اندر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی اس نے اس رات کی برکات کو پا لیا۔ لا الہ الا اللہ حلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات سبع و عبد العرش العظیم۔
فرمایا جس نے یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیے گویا کہ اس نے اس رات کی تمام تر برکات کو پا لیا۔ یہ وظیفہ ہے، اس کو پڑھنے کے بہت ہی زیادہ درجات ہیں۔ آپ نے یہ تینوں کام بہت ہی لگاؤ سے کرنے ہیں۔ توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہے۔ اس کو کرنے کے لیے کوئی تعداد کی پابندی نہیں، آپ جتنی سہولت سمجھے اس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب تک عبادت کرنی ہے تب تک عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، تسبیحات کریں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا وقت ان 3 کاموں کے لیے بھی ضرور رکھیں۔ 3 تسبیح، پہلی دعا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کرنے کے لیے فرمایا۔ دوسرے نمبر پر یہ آیت جو پہلے ہم نے پڑھی ہے، آپ بیک کر کے دوبارہ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک تسبیح کم سے کم پڑھنی ہے، اس سے زیادہ جتنا آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دعا کریں، منت کریں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر اس سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی بھیجنا اچھا نہیں لگتا۔ جب میرا بندہ میرے آگے اپنے ہاتھ پھیلا کر سوال کرتا ہے تو میں اس کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اپنی دعاؤں کو خالص کیجئے، سب کے لیے اچھا سوچئے، سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اس رات میں اپنی عبادات کو سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، التجا کریں کہ یا اللہ ہم سے جو بھول چوک ہو گئی ہو اس کو معاف فرما، اور جو ہم نے صحیح صحیح پڑھا اسے اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ دعائیں کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ہماری کی ہوئی عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ اس رات کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنی ضرورتوں کے لیے بھی اس رات میں دعا کر سکتے ہیں، جس کی بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی ضرورت ہو تو وہ اس کے لیے بھی دعا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔